کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آخر وہ کون سے والدین ہوتے ہیں جن کے بچے زندگی کے ہر طوفان میں مضبوط کھڑے رہتے ہیں، جو نہ ٹوٹتے ہیں نہ ہارتے ہیں بلکہ ہر مشکل میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، کوئی بچہ ذہنی طور پر مضبوط پیدا نہیں ہوتا۔ ذہنی مضبوطی تربیت، وقت اور ماحول سے بنتی ہے، اور یہ تب بنتی ہے جب ہم بطور والدین اپنے بچوں کو بچانے کی بجائے تیار کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے بچوں کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے 10 اصول جو ہر والدین کو جاننا چاہیے۔ پہلا اصول، بچوں کو ہر مشکل سے کبھی نہ بچائیں، زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنا سکھائیں۔ یاد رکھیں، بچے کی اصل گروتھ تب ہوتی ہے جب وہ خود کسی مسئلے کا سامنا کر کے اس کا حل نکالتا ہے۔ اگر ہم ہر چھوٹی سی بات پر دوڑتے ہوئے اسکول جائیں گے یا بچے کا ہر مسئلہ خود حل کریں گے تو یاد رکھیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کی مدد نہیں کر رہے، انہیں کمزور بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بچے مشکلات میں کمزور پڑ جاتے ہیں، خود سامنا کرنے کی بجائے سہارے کی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں عادت ہوتی ہے کل کو جب زندگی ان کے سامنے کھڑی ہوگی، انہیں کوئی چیلنج دے گی تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ڈرنا نہیں، ڈٹ کر حل نکالنا سکھائیں۔ دوسرا اصول، ہر جذبے کو فوراً درست مت کریں۔ جب بچہ کسی بات پر غصے میں آ جائے اور رونے لگے تو اسے فوراً ہی چپ کرانے مت بیٹھ جائیں، اسے روکے مت، رونے سے منع نہ کریں۔ بچے کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دیں، بچے کے جذبات کو دبائیں مت، بلکہ اسے اپنے احساسات کو سمجھنے کا موقع دیں۔ یاد رکھیں، جو بچہ اپنے احساسات کو دبانا سیکھتا ہے وہ بڑا ہو کر اپنی پہچان بھول جاتا ہے۔ اس لیے جب بچہ روئے تو اسے یہ مت کہیں کہ چپ ہو جاؤ، بلکہ اسے کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم اداس ہو یا دکھ میں ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کا یہ ایک جملہ اس کے اندر اعتماد کا بیج بو دے گا، کیونکہ اصل تربیت یہ نہیں کہ بچہ کبھی نہ روئے، بلکہ اصل تربیت یہ ہے کہ وہ جان لے کہ اپنے جذبات کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس لیے بچے کو جذبات سنبھالنا سکھائیں، انہیں دبانا نہیں۔ بچے کے لیے حدود مقرر کریں۔ بعض والدین یہ خیال کرتے ہیں کہ بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنے سے بچوں میں اعتماد بڑھتا ہے، وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ دوستو یہی والدین کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا، لیکن دوستو سچ یہ ہے کہ بعض اوقات نہ بولنا بچوں کو ہاں بولنے سے کہیں زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم انہیں ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں تو ہم انہیں اندر سے کمزور بنا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، حدود کے بغیر محبت بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط بچے وہ ہوتے ہیں جو نہ سن کر ٹوٹتے نہیں بلکہ سیکھتے ہیں کہ صبر، ڈسپلن اور احترام کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آزادی اگر حدود سے خالی ہو تو وہ تباہی بن جاتی ہے۔ نمبر 4، صرف نتیجے کی نہیں، کوشش کی تعریف کریں۔ ہم اکثر بچے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واہ تم تو بہت ذہین ہو، لیکن دوستو اصل تربیت یہ نہیں کہ اسے ذہین کہو، بلکہ یہ ہے کہ اسے سکھاؤ کہ کامیابی محنت سے ملتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ صرف نتیجے کی نہیں، کوشش کی تعریف کریں۔ یہ نہ کہیں کہ تم بہت ذہین ہو، بلکہ یہ کہیں کہ تم نے بہت محنت کی ہے۔ یہ ایک جملہ بچے کے ذہن میں وہ گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرتا ہے جو اسے یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی محنت سے ملتی ہے، نہ کہ قسمت سے یا ٹیلنٹ سے۔ نمبر 5، ناکامی کو معمول بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو کامیاب ہونا تو سکھاتے ہیں مگر ناکامی جھیلنا نہیں سکھاتے، اور یہی وہ غلطی ہوتی ہے جو بچوں کو کمزور بناتی ہے۔ یاد رکھیں، جو بچہ ناکامی کو برداشت نہیں کر سکتا، جو گرنے سے ڈرتا ہے، جو گر جائے تو اٹھ کر کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اڑنا نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے ناکامی کو معمول بنائیں، انہیں فیل ہونے دیں، گرنے دیں، کیونکہ ہر گرنا دراصل ایک نیا سبق دیتا ہے۔ ہر زخم ایک نئی سمجھ، ایک نیا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جو بچہ بار بار کوشش کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا،
وہ سیکھتا ہے کہ زندگی میں زخم کمزوری نہیں بلکہ کامیابی کے نشان ہیں۔ نمبر 6، غلطی پر کبھی بچوں کو شرمندہ نہ کریں۔ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں یا شرمندہ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے دل کی بات کیوں نہیں کرتا۔ دوستو، جب بچہ غلطی کرے تو طنز نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ تم سے یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا، بلکہ اسے پوچھیں کہ بیٹا تم نے اس سے کیا سیکھا۔ یہ ایک جملہ اس کے دل میں خوف نہیں، اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جو والدین بچوں کو سکھاتے ہیں کہ غلطی سیکھنے کا حصہ ہے، وہ اپنے بچوں کو زندگی بھر کے لیے خود مختار، پر اعتماد اور بے خوف بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس بچے کو غلطیوں پر شرمندہ نہیں کیا جاتا وہ بڑا ہو کر دنیا سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 7، بچے کے جذبات کو وقت دیں۔ بچہ اگر کسی بات پر رونے لگے یا غصے میں آ جائے تو والدین عموماً کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے فوراً موبائل پکڑا دیتے ہیں، کوئی کھلونا دے دیتے ہیں۔ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ چپ ہو جائے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہم اسے پرسکون کر رہے ہیں یا اس کے اندر کے طوفان کو دبا رہے ہیں؟ دوستو، بچہ جب ضد کرے یا غصے میں ہو تو اسے فوراً موبائل یا کوئی چیز دے کر چپ نہ کرائیں۔ اسے وقت دیں کہ وہ اپنے احساسات کو پہچان سکے، سمجھ سکے، سنبھال سکے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سیلف کنٹرول جنم لیتا ہے۔ جو بچہ اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، کیونکہ اصل مضبوطی جسم کی نہیں، دل اور دماغ کی برداشت میں ہوتی ہے۔ نمبر 8، مائکرو مینجمنٹ سے پرہیز کریں۔ ہر چھوٹی چیز خود کرنے کی بجائے بچوں کو ذمہ داری دیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں، کپڑے خود چوز کرنے دیں، اسکول کا بیگ خود تیار کرنے دیں، انہیں فیصلے کرنے دیں، چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، یہ آزادی انہیں ذمہ داری سکھاتی ہے اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔ ہر فیصلہ چاہے معمولی سا ہو، ان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ دوستو، جب آپ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تب وہ ایک قدم آگے بڑھنا سیکھتے ہیں۔ نمبر 9، بچوں کا کبھی کمپیریزن نہ کریں۔ دیکھو تمہاری بہن کتنی اچھی ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ کسی بچے کے دل میں زندگی بھر کا زخم چھوڑ سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حوصلہ بڑھا رہے ہیں، مگر اصل میں تو ہم اس کے دل میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، ہر بچے کی رفتار، صلاحیت اور سفر مختلف ہے۔ انہیں اپنی شناخت کے ساتھ جینے دیں تاکہ وہ اپنی روشنی سے چمک سکیں۔ نمبر 10، اپنی شفا پر کام کریں۔ اگر آپ اپنے بچپن میں کسی زخم، کسی تکلیف سے گزرے ہیں تو پہلے خود کو، اپنے اس زخم کو ٹھیک کریں۔ خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میں واقعی ٹھیک ہوں یا ابھی تک اپنے ان بچپن کے زخموں کے ساتھ ہی جی رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جو درد ہم حل نہیں کرتے وہ ہمارے بچوں تک، ہماری اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب والدین مضبوط ہوتے ہیں تو بچے خود بخود محفوظ اور پر اعتماد بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کو پرفیکٹ والدین نہیں چاہیے، انہیں ایسے والدین چاہیے جو ان کے لیے اویلیبل ہوں، جو ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی بات سنیں، انہیں احساس دیں، ہمت سکھائیں۔ دوستو، ذہنی طور پر مضبوط بچے ہی کل کے مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں، اور وہ بنیاد آج آپ کے رویے سے رکھی جاتی ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔